بائبل کی صداقت تیسرا حصہ۔ بائبل مقدس کی کتابوں کی تعداد 72 یا 66 کیوں ہے؟ بعض لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ کیتھولک اور پروٹسٹنٹ بائبل کی کتابوں کی تعداد میں فرق کیوں ہے۔ اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہمیں تاریخی لحاظ سے بائبل کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، بائبل کی تاریخ جاننے کی ضرورت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسکندر اعظم ایک بڑا عظیم بادشاہ ہوا۔ اسکندر اعظم بادشاہ نے اپنے دور حکومت میں اپنی سلطنت میں یونانی زبان کو رائج کیا۔ چونکہ اس زبان کو سرکاری حیثیت حاصل تھی، اس لیے اسکولوں میں یونانی زبان سیکھنا ضروری تھا۔ اسکندر اعظم کی سلطنت تو ختم ہو گئی، مگر یونانی زبان اسی طرح سے اسکولوں میں پڑھائی جاتی تھی۔ یہ عمل ان یہودیوں کے لیے تکلیف دہ تھا جو دوسرے ملکوں میں مقیم تھے، کیونکہ ان کے بچے یونانی زبان سیکھ رہے ہیں، یونانی زبان پڑھ رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ دوسرے مذہب کی جو تعلیم ہے اس میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ اس کا حل یہ تھا کہ یہودی اپنے مقدس نسخوں یا تمار کو اکٹھا کریں اور ان کا یونانی زبان میں ترجمہ کریں، تاکہ ان کے بچے اپنی مقدس کتاب کو پڑھیں اور اپنے ایمان میں قائم رہیں۔ اس مقصد کے تحت 3 صدی قبل از مسیح میں اسکندریہ کے مقام پر یہودیوں کے 12 قبیلوں میں سے 6 افراد کو، جو یہودیوں میں نیک سیرت، ایماندار اور اپنی مذہبی کتابوں سے واقفیت رکھنے والے تھے، دعوت دی گئی۔ دعوت تو 72 کو دی گئی، مگر 70 حاضر ہوئے، 2 کسی خاص وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، جنہوں نے اپنے مذہبی نسخوں کو اکٹھا کیا، انہیں ترتیب دیا اور انہیں الہامی قرار دیا۔ یہ کتب تعداد میں 45 تھی۔ ان کا ترجمہ عبرانی سے یونانی زبان میں کیا گیا۔ اس ترجمے کو سیپٹوجنٹ ترجمے کا نام دیا گیا، اور شروع میں یہودیوں کی یہی بائبل تھی، جس میں 45 کتابیں تھیں۔ 2 صدی مسیح میں ابتدائی مسیحی علماء نے ان 45 کتابوں کو نئے عہد نامے کی 27 کتابوں کے ساتھ شامل کیا، اور اس طرح مسیحیوں کے لیے 72 کتابوں والی بائبل مقدس بن گئی۔ ماسٹر جارج پال اپنی کتاب عصر حاضر کی بدعتیں کتاب میں لکھتے ہیں، مسیحی اور یہودی علماء میں یسوع مصلوب کے المسیح ہونے پر بحث شروع ہو گئی، اور یہودیوں کی 45 کتابوں والی یونانی بائبل میں ان کے خلاف کافی مواد موجود تھا، اور یہودیوں کو شکست کا سامنا تھا۔ اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فلسطین میں رہنے والے یہودی علماء نے ارمینیا کے شہر میں عالمگیر یہودی کانفرنس بلائی، اور اس کانفرنس میں یہ
طے پایا گیا کہ آئندہ توبیہ، یہودیت، حکمت، یشوع سراغ، باروک اور مکابین یہودیوں کی بائبل میں نہیں ہوگی، بلکہ عبرانی بائبل میں صرف 45 نہیں بلکہ 39 کتابیں ہوں گی۔ فلسطین کے یہودیوں کے نزدیک 39 کتابیں ہی الہامی قرار دی گئیں۔ پہلی صدی مسیح میں کلیسیا نے یونانی ترجمہ والی 45 کتابوں والی بائبل کو اپنایا، اور بعد میں 5ویں صدی میں مقدس جیروم نے بائبل کا ترجمہ لاطینی زبان میں کیا، جسے ویلگٹ ترجمے کا نام دیا گیا۔ اس ترجمے میں بھی بائبل کی کتابوں کی تعداد 72 ہی تھی۔ جب مکابین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تو تعداد 72 کی بجائے 73 ہو گئی، اور موجودہ بائبل میں کتابوں کی تعداد 73 ہی ہے۔ پہلی صدی سے 16ویں صدی تک ایک لمبے عرصے تک ایک ہی کلیسیا تھی، ایک ہی عقیدہ تھا، اور ایک ہی ایمان اور ایک ہی بائبل مقدس تھی، جس میں 72 یا 73 کتابیں موجود تھیں۔ اور یہی بائبل جس میں 72 یا 73 کتابیں ہیں اس وقت کلیسیا کے پاس موجود ہے۔ 16ویں صدی میں ریورنڈ مارٹن لوتھر نے شاہ برطانیہ ہنری ہشتم کی پشت پناہی میں کلیسیا سے علیحدگی اختیار کر کے ایک الگ گروپ تشکیل دیا، تو علیحدگی کا جواز پیدا کر کے اپنا ایک الگ تشخص منوانے کے لیے عبرانی قانون کی 39 کتابوں کو نئے عہد نامے کی 27 کتابوں کے ساتھ شامل کیا، تو تعداد 66 بن گئی، اور یوں پروٹسٹنٹ 66 کتابوں والی بائبل کہلانے لگی۔ پروٹسٹنٹ کی بائبل 66 کتابوں پر مشتمل ہو گئی، اور اسی طرح کیتھولک اور پروٹسٹنٹ بائبل میں کتابوں کی تعداد میں فرق موجود رہا۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ کیتھولک بائبل میں 6 یا 7 کتابیں زیادہ ہیں تو یہ درست نہیں ہوگا، بلکہ کیتھولک بائبل کی کتابیں پوری ہیں، کیونکہ انہیں الہامی قرار دیا گیا، اور نہ ہی یہ کہنا چاہیے کہ پروٹسٹنٹ بائبل کی کتابیں کم ہیں۔ 72 یا 73 کتابوں والی کیتھولک بائبل یا 66 کتابوں والی پروٹسٹنٹ بائبل ہو، دونوں ہی الہامی کتابیں ہیں، اور انہیں پڑھنا اور ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ ہے بائبل کی صداقت، اس کا تیسرا حصہ۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو اگر یہ بائبل کا سلسلہ پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔